کہتے ہیں جی جو آدمی مدینہ منورہ عمرہ کرنے کے لیے آیا اور مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا، اس کا پاکستان میں غائبانہ جنازہ، میرا بھائی حنفی مسلک میں تو جنازہ غائبانہ نہیں ہوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البتہ شافعی مسلک میں اور حنابلہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہیں ہے۔ وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ حضور پاک نے صلی اللہ نجاشی بادشاہ کا جنازہ مدینے میں کھڑے ہو کے غائبانہ پڑھا تھا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی اس کی میت کو گویا حضور کے سامنے کر دیا تھا اور حضور پاک نے جنازہ پڑھا۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کا بھی آپ دیکھیں نا، حضرت جعفر شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ان کا کیوں نہیں پڑھا؟ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگوں میں، حضور نے پھر کسی کا نہیں پڑھا؟ لا حول۔ وہی جہاں تک میری آواز پہنچے، اگر کسی آدمی کو یا حکیم کو، طبیب کو دمے کے علاج کا کوئی نسخہ ہو تو وہ بھیج دیں۔ اور دمہ جو ہے نا یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، کبھی دل کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی معدے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی پھیپھڑے کی وجہ سے ہوتا ہے، نزلہ بگڑتا ہے۔ تو مجھے یہی نزلے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی نسخہ ہے، کوئی چیز ہے، شاید اللہ شفا کا ذریعہ بنا دے۔ یہاں پر انگریزی دوائیں کر کر کے میں تھک گیا، تنگ آ گیا۔ آب زمزم بیگ میں چھپا کر لے جائیں۔ چھپا کے کیوں؟ چھپانے کی کیا وجہ ہے؟ اگر زمزم ہے تمہارا کھلا لے جاؤ، وزن زیادہ ہوتا ہے تو اپنے وزن میں اس کو وزن کراؤ، یہ کیا مطلب چھپا کے لے جائیں؟ عورت شخامت کی مرضی کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتی۔ نفلی طواف میں 7 چکر، ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، نفلی ہو، فرضی ہو، عمرے کا ہو۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے تو اس کے عمرے کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ روضہ رسول پر جتنے دن رہے مدینہ پاک میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں، باقی سارے وظیفے چھوڑ دیں، درود شریف پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ عمرے کے علاوہ احرام باندھ کے تو دھوکہ دو گے نا طواف کرنے کے، ناجائز ہے۔ اللہ کے تمام پیغمبر زندہ ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہیں، اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ آپ سلام کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ داڑھی رکھنا سنت نہیں، واجب ہے، اور اس کا منڈانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ عمرے کے بعد احرام کے کپڑے سلوا سکتے ہیں، کیوں؟ تمہارے کپڑے ہیں، جو مرضی ہے کرو۔ دم ہو یا قربانی ہو، حدود حرم میں ضروری ہے، چونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پہ پہنچے۔ میں ریاض میں رہتا ہوں، نماز جمعہ کے لیے داخل ہوتے ہی دوسری اذان ہو جاتی ہے، تو سنت پڑھنے تو آپ 10 منٹ پہلے چلے جایا کریں نا، سنت شروع کر دیں، اذان ہوتی ہے آپ سنتیں پڑھ لیں گے۔ اور عین پہ گئے ہیں تو خطبہ سنیں، بیٹھ جائیں، بعد میں سنتیں پوری کریں۔ بہرحال کوئی کہتے کہ سلام نہ پہنچائیں، وہ جانے کا کام جانے۔
ابراہ کے لشکر نے حملہ کیوں کیا؟ اس نے کعبہ بنایا تھا اپنا حبشے میں، وہ چاہتا تھا کہ میرے کعبے کا حج ہو۔ آب زمزم سے کفن دھونے کے بارے میں نہ کوئی حکم ہے، نہ حدیث ہے، نہ سنت ہے، لوگ ویسے اپنے تبرک کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ میں نے ایک گیٹ پہ چپل رکھی، دوسرے گیٹ سے نکلا تو بہت سارے چپل باہر، اور اپنی چپل ساتھ رکھا کریں، گیٹ پہ نہ رکھ کے آیا کریں، باہر تمہارے چوکیدار نہیں کھڑے جو حفاظت کریں گے۔ ہم چند ساتھیوں نے عمرہ کیا، ہم نے ایک دوسرے کے بال کاٹے، اس طرح پھیرا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک عمرہ کر لیا ہے دوسرا عمرہ کریں تو احرام دھونا ضروری ہے، کیوں؟ برا کام کیا تھا، پلید ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے عقل بھی نہیں دی ہے۔ حالت احرام میں پہلے 3 چکروں میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا ہے، حدیث بوسہ دینا، بہرحال آپ بوسہ بھی دے سکتے ہیں، رکن یمانی، لیکن خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ حالت احرام میں نہ بوسہ دیں، بعد میں دیتے رہیں۔ زندہ انسان اگر معذور ہے تو اس کے لیے طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کا سننا اپنے لیے کر کے اس کی دعا کریں۔ اگر انسان نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ میں تھک گیا، بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں۔ موبائل میں قرآن شریف فیڈ ہو پڑھ سکتا ہے۔ طواف کرنے کے لیے مرد حضرات جرابیں یا موزے پہن سکتے ہیں، ہاں پہن سکتے ہیں۔ ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے اور بار بار اگر ہم مسجد حیثیت عمرہ کریں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ ایک آدمی مکہ پہنچا، سو گیا، اٹھ کر طواف اور سعی کرنا کیسے جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ احرام میں ہی سوئے۔ اگر اس نے کپڑے بدل لیے تھے پھر دم پڑ گئے۔ 13 دن ہیں یا 14 دن ہیں تو آپ جو ہے اتنا دن مدینے میں، اتنا مکے میں نماز قصر پڑھیں گے۔ اوابین کے نوافل مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، 12 اللہ توفیق عطا فرمائے تو 6 رکعات پڑھیں۔ شکرانے کے نفل تو جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آٹھ ذی الحجہ کو میں گھر سے احرام باندھ کے مینا گیا، وہاں پکڑا گیا، اس کے بعد پولیس مجھے شمیسی لے گئی، جدہ پہنچ کے میں نے احرام کھولا، حج نہیں کیا۔ بہرحال اب آپ کے ذمہ حج بھی ہے اور دم بھی دیں گے کہ آپ کا احرام کھل گیا، آپ رک گئے۔ فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ نصر اور دوسری رکعت میں اخلاص پڑھی تو سیدھا صاحب کیوں ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو ڈرائیور گاڑی لے کر میقات کے باہر جاتے ہیں وہ ضروری نہیں ان کے لیے احرام باندھیں، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ روز جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی چیز بیچنے کے لیے روز جاتا ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ میں نے جرانہ سے عمرے کی نیت طواف کیا، ماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے صفا نہ کی، حلق بھی کرایا، دم پڑ گیا۔ عمرے کے طواف اور صفا کر کے سر منڈوانے کے بعد احرام میں حجر اسود کو بہت سارے ہاتھ دے سکتے ہیں، احرام کھل گیا جب سر منڈوا لیا۔ خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں کوئی دراڑ ہے جس کے اوپر کپڑا بھی لٹکانے سے نہیں کرتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے تم نے دیکھ لیا، ہم نے نہیں دیکھا۔
خلاف سب پہ تو چڑھا ہوا ہے یا کوئی ایک جگہ خالی کھڑی ہوئی ہے؟ پاکستان سے آئے، میقات سے احرام باندھا، راستے میں حیض ہو گیا، اب کیا کریں؟ گھر بیٹھی رہے ہوٹل پہ، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے، کہیں نہ جائے، چونکہ نیت اس نے کی ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی نماز ہو، جنازہ ہو یا فرض ہو، امام کے آگے جو لوگ ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر عمرہ کرنے والا طواف اور صفا کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے، وہ بھی جائز ہے۔ اگر دم پڑ جائے، گھر نہیں دے سکتے، مکے میں ہی دینا ہوگا، پیسے موجود نہ ہوں تو اپنے ملک سے جا کر بھیجیں۔ محرم کا بیرون ملک سے عورت کے ساتھ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شریعت نے حرام کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں جو ہیں آنکھوں میں سرما یا کاجل لگا سکتی ہیں، ہاں لگا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے۔ آدمی نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے۔ شام کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کہاں نہیں ہو رہا ہے؟ فلسطین میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، روہنگیا میں ہو رہا ہے، عجم میں، عرب میں، ہر جگہ۔ دعا کریں اللہ ان کی مدد کرے۔ اگر نئے جوتے ہیں تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے احرام کی نیت کی، ہوٹل پہنچے تو احرام اتار دیا، بہرحال اتار دیا تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ سعودی عرب میں جو بھی کوئی مسئلہ ہو تو فقہ حنبلی کے مطابق حل کیا جاتا ہے۔ مجھے یرکان ہے، اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس آیت کو 1001 دفعہ پڑھ کے کسی بڑے ڈول پانی پہ دم کریں، وہی پانی پلاتے رہیں، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے۔ یہ کل مجھے ایک نوجوان ملا ہے جس کو میں نہیں جانتا کون ہے، تو اس نے مجھے بڑی محبت سے میں یہ کیا بات، انہوں نے کہا جی میرے کچھ دوست ہیں، کسی ایک کے سر میں پتہ نہیں کینسر کی رسولی تھی، وہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا تقریر میں اس پر ہم نے عمل کیا، اور 3 ہفتے کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے دوبارہ سارے ٹیسٹ کیا، نے کہا تمہیں تو کینسر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن نزل من القرآن ما هو شفاء، شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ اگر حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دم نکل جائے، ایسا کام نہ کرو نا، دور سے اشارہ کرو تاکہ دم نہ نکلے تمہارا، خیریت سے گھر جاؤ۔ درود ابراہیمی میں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، میں نہیں سمجھا۔ شیطان کے وسوسے سے کیسے بچیں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ جو آدمی یہ لڑکوں والا بدفعلی کرتا رہا لیکن توبہ کا جب کرنی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کا معاملہ تیرا اور اللہ کے درمیان میں ہے، اللہ نے توفیق دے دی، توبہ سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ ہمسائے شیعہ ہیں، اگر ان کے گھر سے کوئی کھانا آئے تو کھا سکتے ہیں، کھانا تو کافروں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ایک خیال کیا کریں کہ رجب کے اندر وہ
امام جعفر کے نام کے جو کونڈے بناتے ہیں وہ کھانا حرام ہے۔ ہمارے 3 یا 4 ہمسائے بینک میں کام کرتے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا رہتا ہے، بالکل جائیں کھانا کھائیں، بالکل ان کی تنخواہ تو حلال ہے نا۔ امام کعبہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، جا کے تلاش کریں، ابھی سارے کام میرے ذمہ تو نہیں لگائیں، کوئی اپنے ذمہ بھی تو لگائیں۔ عمرے کے بعد اپنے حال کو خود کر سکتا ہے۔ نیم کا تیل، گولے کا تیل، دونوں کو برابر ملا کر سر پر لگا دے، پتہ نہیں کیا کیوں لگا دے، اور یہ گولا کیا بلا ہے، کیوں لگائے، کیا فائدہ ہوگا؟ مقام ابراہیم کا بوسہ لینا ناجائز ہے۔ اگر ایک عضو پر خوشبو مثلا پورے ہاتھ پہ لگ گئی پھر دم دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ چاول پتہ کیا کھٹی چیزیں، میں کھٹی چیزیں کھاتا ہی نہیں ہوں، ٹھنڈی چیزیں بھی کبھی اب 10 سال ہو گئے نہیں کھاتا، باقی مجھ سے پڑھا نہیں جاتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ صفا مروہ میں رش دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے، دوسرے چکر میں وہاں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، بہرحال کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔